السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے. اوکے جی، بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. بسم اللہ. جی سسٹر زیسا شرین is getting from Karachi. Sister Neha Khalifa is from Karnataka. I think یہ word بار بار آتا ہے. Finally we're live again. Sister Isha Naveed is from Lahore. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Sister Sadia Rehan is from Wahkent. اچھا ماشاء اللہ. I was in Wahkent a few days ago for a lecture at a venue. یاسمین شیخ کہہ رہے ہیں راجستھان. اس میں وہ پرائیویٹ لیکچر تھا وہاں میں، اس لیے میں نے پبلکلی اناؤنس نہیں کیا. اینڈ اٹ واز اے ویری شارٹ ٹرپ، آنا اور جانا تھا. پلیز مائنڈ نہ کیجیے گا. انشاءاللہ ویل بی کمنگ ٹو لاہور اینڈ کراچی ویری سون. اسٹے ٹیونڈ. جین اینڈ فیبرری کا اسٹارٹ انشاءاللہ تعالی. سو اسٹے ٹیونڈ دا پیپل آف کراچی اینڈ لاہور. آلسو فیصل آباد اینڈ سیالکوٹ ایز ویل. سسٹر عائزہ بطول الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. Sargodha. Sister Aisha is from United Kingdom. Brother, Sister Binte Sajjad is from Sahiwal. Zaid کہہ رہے ہیں کہ he is from India, district Betul. I think this is how it is. From Khoshab, from different people. Barakallahu fikum. Hanzala Bilal is from Islamabad. کیسے ہیں آپ سر؟ انزا کہہ رہے ہیں I'm good الحمدللہ. اخی آپ خیریت سے ہیں؟ کاشان خان نے اپنا نمبر ڈال دیا. کاشان ڈونٹ گیو یور نمبر آؤٹ برو، اٹس ناٹ گڈ. گوشی از فرام سعودی عربیہ جدہ. گوشی آپ نے جب بھی حرمین جانا ہے، آپ نے میرے لیے اور تمام لسنرس کے لیے جو دیکھ رہے ہیں، بس یہ دعا کر دیں کہ جو طہا بھائی کی یا یوتھ کلب کے سیشنز اٹینڈ کرتے ہیں ان سب کے لیے استقامت کی دعا، نیت کے خالص ہونے کی دعا انشاءاللہ اپنے لازمی کرنی ہے. ٹھیک ہے، دس از این ایمانہ آن یو. محمد بن خالد از فرام انڈیا. ڈفرینٹ لوگ ہمیں ڈفرینٹ کنٹریز سے اور ڈفرینٹ سٹی سے جوائن کر رہے ہیں. بارک اللہ فیکم. لاڑکانہ سے جمیل ہیں. لو یو فرام کشمیر. کشمیریز آئی لو یو آل. بارک اللہ فیکم. We always get an immense and very positive response from the people of Kashmir, from people of India and Bangladesh and Saudi Arabia, UAE as well. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت زیادہ خیر دے. People are joining us from USA as well. Youth Club is awesome. MashaAllah. Yes, it is awesome. Alhamdulillah. اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین انسان بنائے. Sister Anushe is from Lahore. بارک اللہ فیکم. محمد ارسلان خان is from USA. اوکے جی، جزاک اللہ خیر. کافی ویلکم کر لیا آپ لوگوں کو. بارک اللہ فیکم. انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ہم اپنے لیکچر کا جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں. کچھ لوگ ہمیں بنگلہ دیش سے جوائن کر رہے ہیں، ڈفرینٹ سٹیز اور ڈفرینٹ کنٹریز سے لوگ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. I can see around 1408 people listening to this live session live on different platforms from Facebook, YouTube, different pages as well. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین علم اور عمل سے نوازے اور ہم سب کو ایسا انسان بنائے جو کہ علم والا، اخلاص والا، عمل والا انسان ہو اور جو ہم فتنوں سے بچ سکیں. Coming to the topic. بسم اللہ. The topic of barzakh. It is a very lengthy topic. اور I was thinking کہ میں اس ٹاپک کو ایک لیکچر میں کہیں حد تک کور کر پاؤں گا، لیکن the reality is کیونکہ ٹائم ریسٹرینٹس ہوتے ہیں اور our session is short،
تو ہم شاید اس لیکچر کو ایک سیشن میں کور نہ کر پائیں, ہمیں شاید ڈفرینٹ اسٹیجز آف برزخ کے ڈفرینٹ سیشنز کرنے پڑیں ان دا فیوچر. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ نیکسٹ وینسڈے نائٹ ایکسکلوسیو میں, لیکن ان دا فیوچر شاید ہمیں ڈفرینٹ سیشنز کرنے پڑیں. فار ایگزامپل سیشن آن ڈیتھ اٹ سیلف, موت انسان میں کیسی آتی ہے, ہاؤ مینی ٹائپس آف ڈیتھ دیر آر, ایول سوء الخاتمہ ایول اینڈنگ کیا ہوتی ہے, حسن الخاتمہ گڈ اینڈنگس کیا ہوتی ہیں, ایول اینڈنگس کی کنڈیشنز کیا ہیں, کس کس طرح سے انسان کو ایول اینڈنگس کی طرف وہ جاتا ہے, حسن الخاتمہ کی طرف کس طرح جاتا ہے, اور ڈفرینٹ ایگزامپلس فرام دا لائف, اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں. اسی طرح سے قبر کی زندگی ایک بہت ان ڈیپتھ اور ڈیٹیلڈ سبجیکٹ ہے. ڈے آف ججمنٹ اٹ سیلف ایک بہت بڑی ورکشاپ ہے یہ, ٹھیک ہے. پیراڈائز اینڈ ہیل فائر بہت لینتھی ٹاپکس ہیں. پھر پلسرات کا ایک ٹاپک ہے, پھر قنطرہ جو کہ ہے وہ ایک ٹاپک ہے. اسی طرح سے اصحاب الاعراف ایک ان کے بارے میں ڈیٹیلڈ ڈسکرپشن ہے. انٹرسیشن آف دا پروفٹس اینڈ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایوری ون سے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ایک بہت ڈیٹیل ٹاپک ہے. تو اس طرح سے نا مختلف یہ پورے ٹاپکس ہیں, مطلب ہم شاید سب نہ کور کر پائیں, لیکن میرا جو پوائنٹ تھا اس لیکچر کا وہ تھا کہ میں آپ کو نا ایک بریفلی گو تھرو کروا دوں کہ what happens to the soul when it passes away, what happens to us when we'll die. ٹھیک ہے, ایک آپ کو پتا ہونا چاہیے نا کہ جیسی مجھے موت آئے گی تو میرا کیا حشر ہوگا, ٹھیک ہے. now the point is unfortunately, سچی بات بتاؤں, مسلمانوں کا عقیدہ تو ہے کہ ہم لوگوں نے مرنا ہے اور ہم نے اللہ کے سامنے ایک دن کھڑے ہونا ہے, جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمارا اعمال نامہ دیں گے, ہم اس کو پڑھیں گے اور اپنے تمام کرتوت کو دیکھیں گے جو ہم نے کیا, اور اس کا ہم نا اللہ تعالیٰ کو حساب دیں گے. لیکن سچی بات بتاؤں واللہ دل سے یقین نہیں ہے ہمیں. ہمارا عقیدہ تو ہے لیکن ہمارا ایمان نہیں ہے اس پہ, ہمارا یقین نہیں ہے اس پہ. یس وی بلیو دیٹ وی آر گونا ڈائی ون ڈے, لیکن یقین جانے اگر ہمارا یقین ہوتا, اگر ہم اس پہ ایمان لاتے اور ہمارا اس پہ ایسے یقین ہوتا جیسے میرا یقین ہے کہ میں آفس جاؤں گا تو مجھے سیلری ملے گی, یا میں کھانا کھاؤں گا تو میرا پیٹ بھرے گا, اس لیے آئی ایٹ ٹو فلفل مائی اسٹمک, اس لیے آئی گو ٹو آفس ٹو گیٹ مائی سیلری, اس لیے آئی ٹیک اے شاور ٹو فیل کلین, اس لیے آئی برش مائی ٹیتھ ٹو فیل یو نو دیٹ اسموتھنس اور ایک فریش بریتھ کے لیے, ٹھیک ہے. لیکن دا پوائنٹ از کہ ہمارا جو آخرت کا معاملے میں جو مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمیں یقین نہیں ہے اس کا. اگر ہمیں یقین ہوتا تو ہم سود نہ کھاتے واللہ, اگر ہمیں یقین ہوتا تو ہم کسی کی غیبت اور چغلی نہ کرتے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ قنطرہ پہ اس کا حساب ہوگا. اگر ہمیں یقین ہوتا تو ہم کسی کو برا بھلا نہ کہتے, اگر ہمیں یقین ہوتا تو ہم ماں باپ کی نافرمانی نہ کرتے, اگر ہمیں یقین ہوتا تو ہم فجر کی نماز پہ خدا کی قسم اٹھتے کہ کل میرا رب مجھ سے سوال کرے گا اور میں نے اس کا اپنے رب العالمین کو جواب دینا ہے. ہمیں یقین نہیں ہے اس بات کا, صحیح بات بتا رہا ہوں آپ کو میں. کفار مکہ کو بھی یقین نہیں تھا, لیکن وہ لوگ کم از کم سچے تھے. میں نہیں کہہ رہا وہ مسلمانوں سے بہتر ہے, الحمدللہ جس کے پاس اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے, یہ بہترین سے بہترین نان مسلم کافر سے بہتر ہے یہ شخص, کیونکہ اس کے پاس کلمہ ہے. ایٹ لیسٹ ون ڈے ہی ول گیٹ آؤٹ آف جہنم, ون ڈے ایٹ لیسٹ. لیکن ہمیں یقین نہیں ہے, ہمارے اعمال نظر نہیں آتے. ہم اگر آپ اپنے مال میں چلے جائیں, سینٹورس چلے جائیں جو ہمارا مال صفا گولڈ مال ہے, ڈفرنٹ آپ مارکیٹ پلیسز میں چلے جائیں, یونیورسٹیز میں چلے جائیں, یو سی پیپل بیہیونگ لائک دے آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈائی اینڈ دے ڈونٹ ہیو ٹو گیو اے حساب ون ڈے. منہ سے ایسے گالی نکلتی ہے, ایسے نشوں میں پڑے, ایسے گناہ ایزیلی کر لیتے ہیں ہم لوگ کہ جیسے ہم نے نہیں مرنا, اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہونا. کافر لوگ کہتے تھے کہ ہمیں کھڑا کیا جائے گا, ہمیں کیا اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا. they used to behave in such a way کہ ہم نے کھڑا نہیں ہونا. اور ایک شخص تو کیا ہوا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسی ہڈی لے کے آ گیا which was about to جو ہے نا ruined, بالکل وہ کچرا کچرا ہونے والی تھی. تو وہ اللہ کے نبی کے پاس آیا اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کو اپنے ہاتھ سے مسلا, اور اپنے ہاتھ سے مسل کے کہتا ہے ایسے گرا دیا. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. کیا کہتا ہے؟ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. کون اس کو کھڑا کرے گا؟ تم کہتے ہو کہ وَالْعِیاذُ بِاللَّہ کہ قیامت کے دن ہم
یہ جو میں ابھی جس کو ریت بنا رہا ہوں اور کچرا بنا رہا ہوں یہ کل کھڑا ہوگا. And he thought about it well. He thought that he has reached enlightenment and nirvana and ecstasy of his, and the pinnacle of his intellectual approach. And subhanallah, اللہ کے نبی کے سامنے کہ جیسے میں یہ مثال دوں گا تو everybody will be like یہ تم نے کیا بات کی, this is the point, اور سب حیران پریشان ہو جائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو نازل کر دیا کچھ آیات کے ساتھ اور کہا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا, یہ ہمیں کی مثالیں بیان کرتا ہے. وَنَسِيَ خَلْقَهُ, اور اپنی تخلیق کو بھول گیا. قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ, اور کہتا ہے کہ اس ہڈی کو کون کھڑا کرے گا جب یہ بالکل بوسیدہ ہو جائے گی اور کچرا ہو جائے گی. قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ, وہ ذات, وہ ہستی, وہ رب کھڑا کرے گا اس کو قیامت کے دن جس نے اس کو سب سے پہلے کھڑا کیا تھا جب یہ کچھ بھی نہیں تھا. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات جب پڑھ کے سنائی تو everybody was shocked. سبحان اللہ, what a reply. And he was put into his place کہ تمہاری کیا حیثیت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم he spit on his hand, اور اپنے ہاتھ کا جو لعاب تھا نا وہ دکھایا اور کہا کہ you were created for something which looks like this. You're giving us an example کہ یہ جو ہڈی چورا ہوگی یہاں سے کھڑا کریں گے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لعاب سے, اس ملتی جلتی چیز سے in appearance تمہیں پیدا کیا ہے. اگر تمہارے کپڑے پہ گر جائے تم نماز پڑھنا پسند نہیں کرو گے, تم اس کو فوراً سے دھو گے. تمہارے ہاتھ پہ گر جائے, تمہیں کچھ ہو جائے, تم فوراً سے کراہیت محسوس کرو گے. تم اس بارے میں بات کر رہے ہو, یہاں تو پھر ہڈی ہے, یہاں تو پھر کچھ چورا ہے. جب تم کچھ بھی نہ تھے تمہیں اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا. And he was baffled, he was shocked, and he was put to his place. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ جو سمجھتے ہو نا تم کل کھڑے نہیں کیے جاؤ گے, تم لوگ کل لازمی کھڑے کیے جاؤ گے. تو the point is ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ہم نے کل کھڑا ہونا ہے. فار ایگزامپل یہ آپ گلاس دیکھ رہے ہیں, امیجن میں اس گلاس کو اس ٹیشو پیپر سے کور کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے. یو سی دس گلاس اینڈ ناؤ دس از کورڈ, دس از الغیب, دا گلاس از غیب فار یو. کیا یہ گلاس یہاں پہ ایگزسٹ کرتا ہے؟ موسٹ آف یو اینڈ 100% آف یو ول سے کہ یس گلاس یہاں پہ ایگزسٹ کرتا ہے, بٹ یو کینٹ سی اٹ, رائٹ. آپ دیکھ نہیں پاتے تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بیکاز یو سو اٹ, رائٹ, اینڈ یو بلیو می کہ یہاں پہ گلاس ایگزسٹ کرتا ہے. حتیٰ کہ اگر میں فار ایگزامپل اس کو ایسے کر لوں اور یہاں سے اس کو اٹھا لوں اور دیکھیں گلاس کہاں گیا, میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے نیچے کر لیا تھا, لیکن یو بلیو می کہ گلاس یہاں پہ ایگزسٹ کرتا ہے بیکاز یو سو اٹ اینڈ یو بلیو ان دا ون ہو گیوز یو دا نیوز. ہم کبھی جا رہے ہوں لاہور یا کسی جگہ پہ اور ہم پوچھیں کہ فلاں یونیورسٹی یا فلاں انسٹیٹیوٹ کہاں پہ ہے, وہ کہتے ہیں یہاں سے رائٹ ہو جائے لیفٹ ہو جائے. ہمیں اس کی بات پہ یقین آتا ہے بیکاز ہی از اے سٹیزن آف لاہور, اینڈ ایک مسلمان ہونے کا ایک ٹرسٹ ہے کہ وہ شاید ہمیں اچھی ڈائریکشن بتا رہا ہوگا. ہم ایک عام اسٹرینجر پہ تو یقین کر لیتے ہیں. امیجن اگر ہمارے فادر ہمیں کچھ بتائیں کہ بیٹا یہاں سے رائٹ ہو جاؤ اور لیفٹ ہو جاؤ پھر سیدھے چلا جاؤ, ہم اس کی بات کا زیادہ یقین کریں گے نا. امیجن ہمارے شیخ یا استاد جن پہ جو ہمارے مینٹور ہیں وہ ہمیں کو بتائیں کہ جب تم لاہور پہنچو گے تو فرسٹ سگنل سے رائٹ ہونا اور پھر لیفٹ ہو جانا. we'll believe in his words more than that. امیجن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کچھ بتائیں, الصادق المصدوق, جن سے سچا کوئی نہیں, صادق الامین, ایمانت دار, سچے, ان سے سچا کائنات میں کوئی پیدا نہیں کیا گیا. امیجن وہ بتائیں. اور امیجن ان کا رب اللہ رب العزت ہمیں کہے کہ کل تم سب یہاں پہ کھڑے ہوگے. کل مینز کچھ دن بعد, کچھ عرصے بعد تم سب قیامت کے دن میرے سامنے کھڑے ہو گئے اور تمہیں جواب دینا ہوگا. انہو علی رجعہ لقادر یوم تبلی السرائر, وہ بے شک تقدیر رکھتا ہے تمہیں واپس بلانے میں. یوم تبلی السرائر, جس دن تمام راز فاش کیے جائیں گے. حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون, تم نے کیا گمان کیا ہوا ہے کہ تم ایسے ہی بغیر کسی مقصد کے پیدا کیے گئے تھے اور ہم تمہیں کھڑا نہیں کریں گے؟ نہیں, ہم تمہیں لازمی کھڑا کریں گے. سو یہ یقین ہمیں ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب اٹھتے تھے تو نماز تہجد کی نماز میں یہ پڑھا کرتے تھے, اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن لک الحمد. جب بھی رات کو اٹھتے اور یہ پڑھا کرتے تھے کہ اللہ آپ کا شکر ہے,
انت قیم السماوات والارض ومن فیہن، آپ آسمان اور زمین کے قیام کرنے والے ہیں، اور اس کے بیچ جو کچھ ہے وہ آپ کی تعریف ہے اس کے لیے. وَلَكَ الْحَمْدُ لَكَ الْمُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، آپ کی تعریف ہے، آپ آسمان اور زمین کے مالک ہیں اور اس کے بیچ میں جو ہے. خیر آگے بڑھتے ہیں. وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَالِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ، یا اللہ آپ حق ہیں، آپ سچ ہیں. یہ اللہ کے نبی پڑھے ہیں. وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، اور آپ کا وعدہ سچا ہے. وَلِقَاؤُكَ حق، اور آپ کی ملاقات، آپ کو دیکھنا، آپ کے ساتھ ملنا سچ ہے. وَقَوْلُكَ الْحَقُّ، اور آپ کا کلام، آپ کی بات سچ ہے. وَجَنَّةُ حق، اور جنت سچ ہے. وَالنَّارُ حق، اور نار جہنم سچ ہے. وَنَبِيُّونَ حق، اور تمام انبیاء سچ ہیں. وَمُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم حق، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچ ہیں. وَالسَّاعَةُ حق، اور بے شک قیامت کا دن حق ہے. اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت والیک انبت وبک خاصمت والیک حاکمت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے کہ اللہ سب سچ ہے. یہ کوئی ہیلوسینیشنز نہیں ہے، یہ کوئی فیری ٹیلز نہیں ہے، یہ کوئی لیڈی آن دا مون نہیں ہے، یہ کوئی یونیکارنز کی سٹوریز نہیں ہے، یہ سچ ہے یا رب. ہم نے کل آپ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. انہو علی رجعہ لقادر یوم تبلی السرائر، وہ بالکل قدرت رکھتا ہے تمہیں واپس لانے پہ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنین کی جو کوالٹیز بتائی نا، وہ کیا بتائیں؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. ان کو آخرت پہ یقین ہے کہ وہ کل قیامت اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. اور واللہ میں بتاؤں، جس بندے کو آخرت پہ یقین ہوتا ہے نا، وہ پھر ایسی زندگی گزارتا ہے کہ اس کے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے اعمال سے اور باتوں سے نظر آتا ہے کہ اس کو آخرت پہ یقین ہے. قسم سے. الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم یوقنون. ان کو آخرت پہ یقین ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، قبل المشرق والمغرب. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر کے جو ہے نا پھیرتے رہو. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. بلکہ سچائی اور نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پہ ایمان لے کے آؤ، قیامت کے دن پہ ایمان لے کے آؤ. دوسرا اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن بیان کیا. کیوں؟ کیونکہ جب قیامت کے دن پہ جس کو یقین ہے نا، اس کو پھر ملائکہ پہ بھی یقین ہے، کتاب پہ بھی یقین ہے، انبیاء پہ بھی یقین ہے، اس کو ہر چیز پہ یقین ہے. So we should have firm belief in the آخرہ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ٹیسٹ بھی کیا اور کہا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جس کو اللہ تعالیٰ پہ اور قیامت کے دن پہ یقین ہے، فلیقل خیرا او لیصمت، اس کو چاہیے کہ وہ یا تو خیر کی بات کرے یا وہ خاموش رہے. This is the litmus test. اس طرح کی اور بھی اللہ کے نبی کی احادیث ہیں. یہ litmus test ہے ہمارے لیے. اگر ہم ہمارے جو منہ میں آتا ہے ہم بول دیتے ہیں، اور ہم خیر کی بات سے، اگر خیر ہو یا شر ہو، بس منہ سے بولنا ہے اور بس فرما دینا ہے، ہمیں قیامت دن پہ یقین نہیں ہے. لیکن جو شخص یا تو اچھی بات کرتا ہے یا اپنے منہ کو خاموش رکھتا ہے، اس کو یقین ہے آخرت کے دن پہ. Now the point is coming to the first step of برزخ. پہلا سٹیپ ہے وہ تو موت ہے. لیکن موت کے بعد انسان کو جہاں ڈالا جاتا ہے، اور موت انشاءاللہ تعالیٰ I'll give a detailed lecture on death as well. انشاءاللہ تعالیٰ بإذن اللہ تعالیٰ. انسان کو اپنی قبر میں اتارا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ verily there is a pressing that occurs in the grave. جان لو یقیناً قبر دبوچتی ہے، دباتی ہے، پریس کرتی ہے. If anyone could be saved from it, then سعد ابن معاذ would have been saved from it. اگر کسی کو قبر نے نہ دبایا ہوتا آج تک، یا کسی کو قبر چھوڑ دیتی پریس کرنے سے اور دبانے سے، وہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے. لیکن ان کو بھی گریو نے پریس کیا and then it released. سعد ابن معاذ پتہ ہے کون ہے؟ یا سلام، 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں آئے جنازہ اٹینڈ کرنے کے لیے. روزانہ مخلوق یہ واحد صحابی ہیں جن کی وفات پہ رب العالمین کا عرش کانپا. یہ وہ صحابی ہیں.
لیکن still the grave squeezed him. فرعون اور آل فرعون کو صبح اور شام آگ دکھائی جاتی ہے اور عذاب دیا جاتا ہے. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، ان پہ جو آگ ہے نا وہ ظاہر کی جاتی ہے، ان کو پنشمنٹ دی جاتی ہے صبح اور شام. اور صبح شام کس کی؟ ہماری. جیسے صبح سورج طلوع ہوتا ہے اور شام ہوتی ہے فرعون اور فرعون کو یوم تقوم الساعۃ، جب قیامت کا دن داخل ہوگا، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اور جب قیامت کا دن داخل ہوگا تو فرعون آل فرعون کو شدید عذاب میں داخل کیا جائے گا. یہ اس سے پہلے جو ہے نا قبر کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو صبح اور شام ان کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، یہ تمہارا جہنم میں ٹھکانہ ہے، اور ان پہ عذاب، قبر کا عذاب دیا جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر نماز میں 4 چیزوں سے پناہ لازم مانگا کرو. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. یا اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچا، جہنم کے عذاب سے بچا، زندگی موت کے عذاب سے بچا، اور دجال کے فتنے سے بچا لے. تو یہ قبر، عثمان بن عفان کے سامنے جب جنت جہنم کا ذکر کرتا وہ روتے تھے، لیکن جب بھی قبر کا ذکر ہوتا یا وہ قبر کے پاس سے گزرتے تو وہ بہت زیادہ رویا کرتے تھے. صحابہ نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے یا عثمان؟ کہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بدترین گڑھا آج تک نہیں کھودا گیا جو گناہگار ہے اس کے لیے. یعنی I haven't seen any ditch which is worse than this ditch which is القبر. اور یہ قیامت کی سٹیئرز میں سے، سیڑھیوں میں سے پہلی سیڑھی ہے. اگر انسان یہاں پکڑا گیا، یہاں پھنس گیا، والعیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، وہ آگے پھنستا چلا جائے گا اور آگے اور بدتر اس سے عذاب دیا جائے گا. لیکن اگر انسان یہاں کامیاب ہو گیا تو آگے بھی کامیاب ہوتا جائے گا. اس لیے ہمیں اس قبر کی تیاری کرنی چاہیے ہمیشہ کے لیے. ہم اس دنیا میں تو دیکھتے ہیں کہ بہت سبحان اللہ ہمارے بیڈز کیسے ہیں، ہمارا رضائی کمفرٹیبل ہے نہیں ہے، ہم کس طرح کے کمرے میں سو رہے ہیں، وینٹیلیشن کا کیا نظام ہے، سب کچھ. لیکن ہم نے قبر کے بستر کی کبھی تیاری کی ہے جہاں ہم نے کتنے سال رہنا ہے، جہاں ہم کتنے عرصے کے لیے رہیں گے. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، he died in around 35th 36th ہجری. ان کو اپنی قبر میں آج تقریباً 1404 سے 5 سال ہو گئے ہیں. 1400 and around 4 to 5 years in his grave. اور آگے کتنا عرصہ؟ الى یوم القیامہ، قیامت کے دن تک. فرعون اور آل فرعون کو thousands of years ہو گئے اپنی گریو میں. امیجن آپ اور میں اگر کل مر جاتے ہیں، 10 سال بعد مر جاتے ہیں، ہم نے کتنا عرصہ اس قبر میں رہنا ہے؟ ہم نے کبھی سوچا اس کے بارے میں کہ ہمارا فیوچر پلاننگ کیا ہے؟ میں اپنا فیوچر سیکیور کر لوں. اصل تو فیوچر وہ ہے، واللہ اللہم لا عیش الا عیشۃ الآخرہ. اللہ نے فرمایا کہ یا اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اس کو تو زندگی ہی نہیں کہا. یا لیتنی قدمت لی حیاتی، انسان کہے گا ہائے کاش میں اپنی زندگی کے لیے کچھ بھیج دیتا. انسان کہے گا اپنی زندگی کے لیے کچھ بھیج دیتا. اس زندگی کی تو زندگی کیا ہی نہیں رہا ہوگا، وہ اصل تو زندگی یہ ہے. لیکن میں اپنے دوستوں کو جانتا ہوں، میں لوگوں کو دیکھتا ہوں، کہتے ہیں یار آئی ہیو ٹو ڈو فیوچر پلاننگ، اینڈ وہ ڈگریز پہ ڈگریز کر رہے ہیں اور انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں، اور لائف سیونگ انشورنس اور ہیلتھ انشورنس اور کیا انشورنس کیا نہ. اور سبحان اللہ دے ڈونٹ پرے فجر اینڈ ظہر اینڈ عصر اینڈ مغرب اینڈ عشاء. یا سلام، واٹ کائنڈ آف فیوچر پلاننگ از دس؟ کہ جب ہمیں قبر کا ہی پتہ نہ ہو. قیامت کے دن دور کی بات، حوض کوثر، پل صراط دور کی بات، قبر تو شاید کل رات ہم قبر میں ہوں، کیا پتہ پرسوں رات ہماری قبر میں ہو، ہمیں کس کو پتا. اٹ از ویری نیئر. people see as far as something far away. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، لوگ اس کو بہت دور دیکھتے ہیں، it is far away، ونراہ قریبا، ہم اس سے بڑے قریب دیکھتے ہیں. اللہ کا دیکھنا ٹھیک ہے، ہمارا دیکھنا ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے. جب عمر بن خطاب کو سٹیب لگا نا اور ان کا جسم جو ہے نا وہ چیرا گیا اور he was about to pass away، ایک شخص آیا اور کہا عمر بن خطاب بشارت ہو آپ کو، خوشخبری ہو آپ کو اللہ کی طرف سے، آپ سب سے پہلے کچھ پہلے لوگوں میں سے ہیں جو اسلام قبول کیا انہوں نے،
آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جلیل ہیں، آپ نے خلافت کا منصب سنبھالا وعدلت، اور آپ نے عدل کیا اور انصاف کیا. آپ کیا کہنے ہیں آپ پہ خوشخبریاں ہوں. اللہ اکبر. عمر بن خطاب کیا کہتے ہیں؟ یا ابن اخی، اے میرے چچا کے بیٹے، یعنی اے میرے بھتیجے نواسے، لوددت، مجھے محبت ہے، میں چاہتا ہوں انی ترکت کفافا، کہ مجھے بس برابر برابر چھوڑ دیا جائے. لا لیا ولا علیہ، نہ مجھ سے کوئی لینے والا ہو کچھ، نہ میں کسی کچھ دینے والا ہوں، نہ میرا کوئی گناہ ہو نہ میری کوئی نیکی ہو، بس مجھے برابر برابر چھوڑ دیا جائے اور مجھے بس گناہ عذاب سے بچا لیا جائے. نہ میں کسی کا قرض دار ہوں، نہ مجھے کوئی کچھ دینے والا ہو، نہ میرے گناہ ہو نہ میری نیکی ہو. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ہمبل نسی، ہیوملٹی. اور ہمارا کیا حال ہے؟ تو انسان کو جب قبر میں ڈالا جاتا ہے نا، تو اس پہ he can hear the footsteps of people leaving him. He can hear people leaving him. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں انسان کو اس کے قبر تک جاتی ہیں اس کے ساتھ. ایک اس کا مال، ایک اس کا اہل، اس کا خاندان، اور ایک اس کا اعمال. مال، اس کا اہل، اور اس کے اعمال. قبر میں اتارنے کے بعد اس کا مال اور اس کا خاندان واپس آ جاتا ہے، صرف اس کے اعمال ساتھ رہتے ہیں اس کے. پھر کوئی بل گیٹس نہیں ہے، پھر کوئی غریب انسان نہیں ہے، پھر کوئی امیر غریب گورا کالا عرب عجم، پھر کچھ نہیں ہے، پھر جوان بوڑھا کچھ نہیں ہے. پھر وہاں پہ جو حساب ہوگا نا، وہ اعمال کی بیسس پہ ہوگا. لاؤ بتاؤ کون اعمال کر کے آیا، کون نیکیاں اکٹھی کر کے آیا، اب اس پہ جج کیا جاؤ گے، اب اس پہ حساب لیا جائے گا. جو شخص ہوتا ہے نا، جو گناہگار ہوتا ہے، وہ بلکہ چیختا اور چلاتا ہے کہ مجھے مت چھوڑ کے جاؤ، تم کیوں اکیلے اندھیرے میں چھوڑ کے جا رہے ہو. تمام مخلوقات اس کی آواز سنتی ہیں ایکسیپٹ ہیومنز اینڈ جنس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوتھینٹک حدیث کے مطابق. اور ایک بات یاد رکھیں، جو برزخ ہے نا، یا جو ان سین ہے، جو ہم نے نہیں دیکھا، اس کے بارے میں ہم خود سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، نہ ہماری رائے میٹر کرتی ہے، بیکاز اٹ از ان سین. ہم صرف قرآن سے یا اللہ کے نبی کی صحیح احادیث سے ہم جان سکتے ہیں کہ فیوچر میں کیا ہوگا، ادروائز نو ون کین نو اینی تھنگ. تو جان لیں کہ جو بھی اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، اور میں کوشش کروں گا جو بھی آج بات کروں وہ اوتھینٹک نریشنز اور قرآن سے بات کروں. کوئی آپ کو ضعیف یا کوئی ایسی حدیث نہ بیان کروں جو کہ اوتھینٹکلی رپورٹڈ فرام دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرا دل چاہا، میں نے ارادہ کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے درخواست کروں کہ اللہ تعالیٰ جو قبر میں چیخ و پکار ہے وہ تم لوگوں کو سنا دیں، لیکن میں اس ڈر سے رک گیا کہ اگر تم وہ چیخ و پکار سننے لگ گئے تو پھر تم اپنے مردوں کو کبھی قبروں میں نہیں دفناؤ گے، تم زمینوں پہ رکھو گے، تم قبروں میں ڈالو گے ہی نہیں انہیں، کہ ان پہ کہیں سانپ اور بچھو نہ مسلط کر دیا جائے، ان پہ کہیں عذاب نہ آ جائے، اور قبر میں جو حال ہو رہا ہے وہ نہ ہونا شروع ہو جائے. الا ما رحم ربی، ایکسپٹ اللہ تعالیٰ کے کچھ نیک لوگوں کے. سو جیسے ہی انسان کو جسٹ امیجن، ابھی پاکستان کو اس دن پہلے، بلکہ ایک دن پہلے ہی نیشن وائڈ جو ہے نا ایک الیکٹریسٹی بریک ڈاؤن سے گزرا. ٹھیک ہے، اٹ واز بلیک آؤٹ آل اوور پاکستان. جن گھروں میں جنریٹرز نہیں تھے، یو پی ایس نہیں تھے، وہ امیجن کر سکتے ہیں اچانک سے جب رات کو بجلی چلی جائے اور وہ آنکھ کھولیں اور اندھیرے کے علاوہ کچھ نظر نہ آئے. ایک عجیب خوف اور ہراس ہوتا ہے، حالانکہ وہ پتہ ہے کہ وہ اپنے بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، ان کی بیوی ان کے ساتھ ہے، اولاد ہیں، اور سب کچھ سیف ہے. چلیں لوگوں کی آوازیں آ رہی ہیں، گاڑیوں کی بھی آوازیں آ رہی ہیں، لیکن اسٹل اٹ از فیئر. اندھیرا کا ایک فیئر ہوتا ہے. جسٹ امیجن 6 feet انڈر، نہ مال، نہ اولاد، نہ فیملی، نہ وہ کانٹیکٹس، کچھ کام نہیں آئے گا یہاں پہ. صرف انسان کے اعمال کر کے آئیں گے، وہ بھی کمزور ماڑے ماٹھے اگر اعمال ہوئے. کیا کرے گا انسان؟ جب انسان کو اس جگہ پہ ڈال کے واپس آ جاتا ہے انسان، تو اس کی آنکھیں کھلتی ہیں اور وہ دیکھتا ہے کہ میں قبر میں ہوں، اندھیرا. اور پھر اچانک سے اس پہ 3 فرشتے، بلکہ 2 فرشتے آتے ہیں.
ایک کا نام ہے منکر اور ایک کا نام ہے النکیر، اور یہ اوتھینٹک حدیث سے ان کے نام ثابت نہیں ہے، ڈفرنٹ نریشنز میں آتا ہے لیکن کوئی اوتھینٹک حدیث میں ان کے نام نہیں آتے. تو دو فرشتے آتے ہیں بیسکلی جن کا مشہور قول اور ڈفرنٹ علماء کے مطابق ان کا نام منکر اور نکیر ہوگا. وہ آتے ہیں اور سے سوال کرتے ہیں. اور وہ کیسے آتے ہیں؟ ایسے نہیں کہ نوک کیا، دروازہ کھولا کہ ہم آ جائیں، نہیں. وہ جو اینجلز ہیں نا، دے آر آف ویری ہاربل فیسز، خوفناک شکلوں والے، اور وہ زمین کو چیرتے ہوئے آتے ہیں. ان کی آواز ایسی ہے کہ جیسے بجلی کی آواز ہو، بجلی کی کڑک جیسی. ان کے آنکھیں جو ہیں وہ ستاروں کی طرح چمکتے ہوئی آنکھیں ہیں، اور ان کی ایک لمبی ڈسکرپشن ہے حدیث میں. اور وہ آتے ہیں اینڈ دے اسکریم اینڈ شاؤٹ من ربک، ہو از یور لارڈ. اور وہ انسان بکلا جاتا ہے، ایکسپٹ وہ لوگ. یا سلام، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا والآخرہ. جس کو اللہ تعالیٰ تثبیت دیں گے نا، جس کو اللہ تعالیٰ استقامت دیں گے، اسٹیڈ فاسٹ کریں گے، وہی بچ پائے گا، وہی جواب دے پائے گا. باقی ہل جائیں گے لوگ، گھبرا جائیں گے لوگ. اگر امان نہ ہوئے تو کچھ نہیں بنے گا. and they come and they give you a shock and they intimidate you. اور وہ خوف زدہ کرتے ہیں. من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ جو لوگ تو ایمان والے، جن کی زندگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ گزری، دل سے اللہ رب حقا، میرا رب ہے without any doubt، میرا رب اللہ ہے. ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ اسلام دینی، میرا دین اسلام ہے. اور کچھ روایت میں آتا ہے، کہا جائے گا کہ من نبیک کے علاوہ کہا جائے گا کہ what do you say about this human being، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا، تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہے گا کہ یہ میرے رسول تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور پھر پوچھا جائے گا کہ تم کیا کیا کرتے تھے؟ وہ کہے گا I used to recite the book of Allah and I used to implement it on it. Imagine جو ہم میں سے شخص اللہ کی کتاب کو نہیں پڑھتا، نہ اس پہ عمل کرتا ہے، وہ کیا جواب دے گا وہاں پہ؟ مختلف روایات میں مختلف کوشچنز آتے ہیں، کچھ میں 3، کچھ میں 4. اور یہ صحیح حدیث میں اس میں 4th کوشچن یہ بھی ہے کہ what you used to do. I used to recite the book of Allah، میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا اور میں اس پہ عمل کیا کرتا تھا. پھر دوبارہ سوال کریں گے، وہ چھوڑیں گے نہیں. they'll again test you، are you sure؟ یہ سوال مطلب میں بتا رہا ہوں کہ حدیث میں کہتے ہیں they'll intimidate you، they'll test you، they'll trial you. واقعی میں تم سچ بول رہے ہو، تم یقین ہے اس بات کا؟ are you sure؟ من ربک، دوبارہ سوال کریں گے. اللہ ربی حقا. ما دینک، تمہارا دین کیا تھا؟ من نبیک، تمہارا رسول کون تھا؟ اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اکثر لوگ والعیاذ باللہ ان کا جواب کیا ہوگا؟ ہاں لا ادری. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. ہاں لا ادری، I don't know، مجھے نہیں معلوم. جو شخص صحیح سوال کے جواب دے دے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان سے کالر پکارے گا کہ the slave has spoken the truth، اس نے سچ بولا. اور جو جواب نہیں دے پائے گا اس کو کہا جائے گا کہ the slave has spoken falsely، اس کو جواب نہیں پتا تھے، تو اس کی قبر کو جہنم کی قبروں میں سے گڑھا بنا دیا جائے اور اس کے لباس کو آگ کے لباس پہنا دیا جائے. والعیاذ باللہ. کیا پروفٹس، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور پروفٹ سے کوشچن کیا جائے گا بارے میں، ان کے بارے میں؟ نہیں. اہل سنہ والجماعہ کا منہج اور عقیدہ یہ ہے، اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم is not the one who is questioned، rather he is the one who questions people. وہ اللہ کے دین کو لے کے وہ آخری رسول تھے. ان کے بارے میں نہیں کہا جائے گا کہ یہ شخص کون ہے یا تمہارا نبی کون تھا، کیونکہ he is الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور پروفٹ سے سوال نہیں کیا جائے گا. میں آپ کو ایک ڈیٹیل حدیث بتاتا ہوں براء ابن عازب کی رضی اللہ تعالی عنہ. اور اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایگزیکٹلی بتا دیا کہ زندگی انسان جب
جس کو موت آتی ہے وہ کیسے سیکوینشل فارم میں کیسے اس کو فرشتے اس پہ آتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں. براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ تھے، اور انصار میں سے ایک صحابی کا جنازہ ہم نے لیا ہوا تھا، اور ہم بقیع الغرقد جا رہے تھے. بقیع الغرقد کے نام نہیں ہے، لیکن ہم اس کو دفنانے جا رہے تھے. اور کہتے ہیں کہ جب ہم قبر کے قریب پہنچے تو ہم نے جنازے کو رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی بیٹھ گئے، کیونکہ صحابہ اللہ کے نبی کی اتباع کرتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نا ایک سٹک تھی اور ایک سوٹی تھی، جس سے وہ اپنے زمین کو ایسے پوک کر رہے تھے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا، اور پھر زمین کی طرف دیکھا، اور پھر آسمان کی طرف دیکھا، اور پھر زمین کی طرف دیکھا، اور پھر آسمان کی طرف دیکھا، اور پھر زمین کی طرف دیکھا. اور کہا کہ صحابہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگو، اور 3 دفعہ فرمایا. اور پھر خود بھی پناہ مانگی اور کہا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. اور پھر فرمایا کہ جیسے ہی انسان کی موت آتی ہے اس پہ، اگر تو وہ نیک انسان ہوا تو اس پہ سفید چہروں والے فرشتے جن کے چہرے سورج کی طرح چمک رہے ہوں گے آئیں گے اور بیٹھتے چلے جائیں گے as far as you can see. اور پھر ملک الموت آئیں گے اور وہ ان کے کندھے کے ساتھ بیٹھیں گے اور کہیں گے یا ایھا النفس المطمئنہ، یا ایھا النفس المطمئنہ اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، اللہ کی مغفرت اور اس کی طرف سے نعمتوں کی طرف نکلو، بڑھو. اور وہ روح کس طرح نکلے گی؟ جیسے ایک جگ سے پانی نکلتا ہے اور گلاس میں جاتا ہے نا، ویری اسموتھلی وداؤٹ اینی ہیسل اور ہرڈل. وہ روح اس طرح نکلے گی، فوراً سے نکلے گی، خوش ہو گئے کہ اب ٹیسٹ ختم، اب ٹیسٹ ختم. قرآن میں کیا آتا ہے؟ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے مطمئن روح، نکل اپنے رب کے مغفرت کی طرف، اللہ کے فادخلی فی عبادی، اللہ کے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنتوں میں داخل ہو جا. اور حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ اللہ کے مغفرت اور رضوان کی طرف آ جا. فوراً سے وہ نکلتی ہے خوش ہو کے کہ بس جی بس اب ٹیسٹ ختم، اب امتحان کی گھڑیاں ختم، اب اللہ اکبر، اب نعمتیں ہوں گی، اب جنت ہوگی، اب اللہ کا دیدار ہوگا، اب انبیاء کا ساتھ ہوگا، اب ہمیشہ ہمیشہ کی بہترین زندگی ہوگی، اب ٹیسٹ ختم. اور وہ نکلتی ہے فوراً سے اور وہ اس کو کفن من اکفان الجنہ وحنوط من حنوط الجنہ، کفن پہنا جاتا ہے جنت کے کفنوں میں سے، اور جنت کی پرفیومز لگایا جاتا ہے، یا سلام. اور اس کو اوپر لے جایا جاتا ہے اور اس کو آسمان دنیا پہ لے جایا جاتا ہے، اور تمام اینجلز آتے ہیں اور خوشبو اس کی سونگتے ہیں اور کہتے ہیں who is this blessed person، کون ہے یہ نیک انسان؟ اور کہا جاتا ہے یہ فلاں بن فلاں ہے. یا اللہ کاش ہمارا نام بھی ان لوگوں میں آ جائے. اور وہ اینجل اس کو ایسکارٹ کرتے ہیں، اس کو پروٹوکال دیتے ہیں، جیسے اس دنیا میں کسی وی آئی پی کو پروٹوکال دیا جاتا ہے نا، اینجلز بھی اس کو کیا کرتے ہیں؟ ایسکارٹ کرتے ہیں اور اس کو ایک پروٹوکال دیتے ہیں اور اس کے ساتھ اوپر جاتے ہیں انٹل دا فرسٹ ہیون، اور ناک کیے جاتے ہیں دروازے اور پوچھا جاتا ہے کہ کون شخص ہے؟ کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں بن فلاں ہے. کہتے ہیں ہاں اس کے لیے اجازت ہے، اور دروازے کھولے جاتے ہیں اور پھر اوپر لے جایا جاتا ہے. and the angels of second heaven come to him and they ask who is this blessed person، کیا خوبصورت خوشبو ہے اس کی. اور کہا جاتا ہے یہ فلاں بن فلاں ہے، یہ عبداللہ بن محمد ہے، یہ فاطمہ بنت محمد ہے. مثال، اللہ تعالیٰ ہمارا بھی نام ایسے خوش نصیب لوگوں میں سے لے آئے. اور پھر اوپر لے جایا جاتا ہے and second heaven till third heaven and fourth heaven، اور پھر آسمان تک لے جایا جاتا ہے. اور پھر کہا جاتا ہے کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، نیک لوگوں کی کتاب کو، اس کے اعمال نامے کو کہاں رکھا جائے گا؟ علیین میں، جو ایک جگہ. وما ادراک ما علیون،
تمہیں کیا معلوم علیون کیا ہے؟ بیسیکلی دا پلیس جہاں پہ تمام نیک لوگوں کے اعمال نامے پڑے ہوں گے. کتاب المرقوم، کتاب مرقوم، وہ ایک جگہ ہے، وہ ایک اٹ از اے بک آف righteous people یشہدہ المقربون، جو اللہ کے نیک بندوں کی کتابیں ہوں گے، وہاں پہ ان کو پلیس کیا جائے گا. اور سبحان اللہ، پھر اسے کہا جائے گا منہا خلقناکم، تمہیں ہم نے زمین سے پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، ہم تمہیں اس میں واپس لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور ہم تمہیں قیامت کے دن اس سے کھڑا کریں گے. اور پھر اس کو اس کی قبر میں ڈال دیا جاتا ہے، اور اس کی قبر میں پھر ہوتا ہے کہ یہ جو 3 فرشتے آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں، اور پھر وہ اپنے ٹیسٹ میں جواب دیتا ہے. and he is confident. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو تثبیت دیتے ہیں، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت. یا سلام. اور پھر اس کا جو ہے نا جیسی ٹیسٹ قبول کیا جاتا ہے، اعلان ہوتا ہے کہ اس نے سچ بولا، آپ اس کے قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا دیا جائے، اسے قبر کو جنت کے قبروں میں سے قبر بنا دی جائے. اور اس پہ ایک خوبصورت انسان کا شخص داخل ہوتا ہے، اور پوچھا جاتا ہے کہ تم کون ہو؟ یہ سوال کرتے ہیں، یہ روح سوال کرے گی تم کون شخص ہو؟ بیکاز یور فیس از لائک اے فیس آف اے پرسن ہو کمز ود اے گڈ نیوز. تم جسے اچھی خبر لے کے آئے ہو، اور کہتے ہیں کہ یس، ہاں میں تمہارے نیک اعمال ہوں، میں تمہارے نیک اعمال ہوں، میں تمہاری نمازیں، میں تمہارا توبہ استغفار، میں تمہارا اچھا اخلاق، لوگوں سے تم اچھی ڈیلنگز کیا کرتے تھے، تمہارا سچ بولنا، تمہارا سود سے بچنا، گناہوں سے بچنا، بری فلمز اور چیزوں سے بچنا، میں تمہارے نیک اعمال ہوں. اور پھر کہتا ہے کہ میں تمہیں کمپنی دوں گا. اور پھر وہ جو ہے سبحان اللہ، اس کے بستر کو فراش من فراش الجنہ، اس کے بستر کو جنت کا بستر بنا دیا جاتا ہے. اور پھر اس کے لیے ایک جہنم کی نا کھڑکی کھولی جاتی ہے کہ اگر تم گناہگار انسان ہوتے، اگر تم برے اعمال کرتے تو وہ ٹھکانہ تمہارا ہوتا. لیکن اللہ اکبر، تم نے نیک اعمال کیے، تم صبر کرتے رہے، تم گناہوں سے بچے، تمہارا دل چاہتا تھا، تمہارے دل خواہشات تھیں، لیکن سٹل تم نے اللہ کا خوف تمہارے دل میں تھا، اور تم اسی دن کا انتظار کرتے رہے. اب یہ دیکھو، اس کے لیے ایک جنت کا کھیڑی کھولی جائے گی، جہاں پہ اس کے محلات، اس کی بیگمات، اس کے ٹریجرز، اس کی جو نعم ہے، اس کو تمام دکھائی جائیں گی. فزیکل سیٹسفیکشن اینڈ مینٹل سیٹسفیکشن. اور وہ چیخے گا، پکارے گا، یا رب پلیز برنگ دی آور، قیامت کا دن جلدی لیں یا اللہ، سو دیٹ آئی میٹ مائی ویلتھ اینڈ فیملی، تاکہ میں اپنی ویلتھ سے اور فیملی سے ملوں. یا سلام. اس کے لیے اب خوشیاں ہیں، اس کے لیے اب پلیجرز ہیں. اس پہ جو مشکل ٹائم تھا نا، وہ اب ختم، اب اس کے لیے آسانی ہے. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے بندے کا، پرسن بی، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں سے بچائے، والعیاذ باللہ، اللہم لا تجعلنا منہم. فرمایا کہ جو شخص گناہگار ہوگا، وہ جیسے ہی مرے گا، فرشتے اس پہ داخل ہوں گے with horrible faces and terrible faces. اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا بنایا ہے کہ وہ عذاب جو لے کے جائیں گے وہ خوفناک شیروں کے ہوں گے، بلیک ان کلر، اور ان پہ داخل ہوں گے، اور وہ بیٹھتے جائیں گے as far as his eyes can see. اور پھر اس پہ ملک الموت آئیں گے اور کہیں گے یا ایھا النفس الخبیثہ اخرجی من السکرۃ من اللہ وغضب، اللہ کے پکڑ اور اللہ کے غضب کی طرف نکل. اب وہ روح بھاگے گی، وہ روح چھپے گی کہ مجھے کسی طرح مت لے جایا جائے، میری زندگی کی مہلت ختم، کاش میں نیک انسان ہوتا، کاش مجھے پتہ چل جاتا کہ یہ ہونے والا ہے میرے ساتھ. لیکن اب کوئی چانس نہیں ملے گا اسے، اب چانسز ختم. وہ اس کو ایسے نکالے گا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جیسے ایک ویٹ کاٹن کو، ایک وول کو، جیسے کانٹے دار جھاڑی پہ یا ایک ایسی چیز پہ جس میں کانٹے گھسے ہیں، اس پہ باندھا جاتا ہے، اس پہ کھینچا جاتا ہے اسے. جیسے ایک ریشم کے لباس کو، ایک کپڑے کو کانٹے دار جھاڑی پہ پھینکا جائے اور اس کو کھینچا جائے، وہ اسموتھ نہیں نکلتا بلکہ اٹ از ٹیئرنگ. اور ملک الموت اس کی روح کو ایسے نکالتے ہیں، یا سلام، جس طرح اس کی ٹیئرنگ آل ہز نروز اینڈ مسلز، تکلیف دہ عمل. اور پھر اس کو جہنم کا لباس پہنایا جاتا ہے. اور جب وہ اوپر جاتا ہے آسمان کی طرف، تو فرشتے کہتے ہیں کون یہ بدبخت انسان ہے، کون یہ بدترین انسان ہے، کتنی بری بدبو آ رہی ہے اس انسان سے، کون ہے یہ شخص؟ اللہم لا تجعلنا منہم. کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں بن فلاں ہے، یہ گناہگار انسان ہے. یہاں پہ کفار کے نام بھی ہوں گے، یہاں پہ مسلمانوں کے نام بھی ہوں گے جو گناہوں کی زندگی میں پڑے رہے.
اور پھر اس کو اوپر لے جایا جاتا ہے اور پہلے آسمان کے دروازے نوک کیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کون ہے؟ کہتے ہیں فلاں بن فلاں ہے، کہتے ہیں اس کے لیے اجازت نہیں ہے، اور پھر اس کی کتاب کو سجین میں ڈال دیا جاتا ہے. یا سلام. ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. جن لوگوں نے جھٹلایا اور تکبر کیا کہ نہیں جی نہیں ہم امیر ہیں، ہمارے لیے یہ نمازیں نہیں ہیں، نمازیں تو غریب لوگ پڑھیں، اور جی دیکھی جائے گی اللہ پاک غفور الرحیم ہے، کھاؤ پیو عیش کرو، تم نے کیا دین کو اپنے سر پہ سوار کیا ہوا ہے. لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ولا يدخلون الجنہ، اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، جب تک اونٹ سوئی کے جو ایک سوراخ ہوتا ہے نا اس سے نہ گزر جائے. Is it possible for a camel to pass by that hole, little hole? Not at all. اللہ تعالیٰ ان کو عذاب کی خوشخبری سنا رہے ہیں کہ ان کو یہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہوں گے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور ہم مجرموں کو یہی بدلہ چکھاتے ہیں، یہی دیتے ہیں. تو ان کی کتاب کو سجین میں ڈال دیا جائے گا، جہاں فرعون، قارون، حامان، ابو لہب، ابو جہل، تمام بدترین لوگوں کی کتابیں پڑھی ہوں گی. تو اس بیچارے کی بھی اس پہ ڈال دیا جائے گا جس نے اپنے نفس پہ ظلم کر کے آیا، جس کو پرواہ کوئی نہیں تھی. اور پھر کہا جائے گا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا تھا، وفیہا نعیدکم، اور تمہیں واپس اس میں بھیجیں گے ہم، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور تمہیں اسے دوبارہ ایک دن اٹھائیں گے قیامت کے دن. اور پھر اس کو ڈالا جائے گا قبر میں، منکر نکیر آئیں گے، سوال کریں گے من ربک، کہے گا ہا لا ادری، مختلف سوال کیے جائیں گے، اور کہا جائے گا کہ the slave has spoken falsely، جھوٹ بولا اس نے، اس کو جواب نہیں آئے. اس کے قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دیا جائے گا، اور قبر سے سکویز کرے گی، اتنی سکویز کرے گی، اس کی جو ربز ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم ممبر پہ کھڑے ہوئے تھے اور کہا کہ اتنا سکویز کیا جائے گا اسی قبر کو کہ جیسے کہ اس کی ربز آپس میں ایسا کہ مل جائیں گی، اس کی ربز آپس میں ایسا کہ مل جائیں گی and they'll break. یا سلام. کیا ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے واللہ. اور اس پہ قبر کا عذاب داخل کیا جائے گا، اور ایک بہت لمبا ٹاپک ہے، انشاءاللہ کس دن بات کریں گے. قبر میں جو ایک بچھو ہوگا، اس بچھو کا ایک دانت کھجور کے درخت کے برابر ہوگا، اتنے بڑے بڑے جانور سے مسلط کیے جائیں گے. اور پھر اس کے ساتھ ایک بدترین بدبودار ہاربل شکل کا انسان آئے گا، اور یہ پوچھے گا کہ تم کون ہو، بیکاز یور فیس از لائک اے فیس آف اے پرسن ہو کمز ود اے بیڈ نیوز، جس سے بری خبر لے کے آئے ہو. اور وہ کہے گا کہ میں تمہارے برے اعمال ہوں. جو تم بڑے مزے سے میوزک سنتے تھے نا، جو تم بڑے مزے سے گناہوں میں کرتے تھے، پڑھتے تھے، جو تم بڑے مزے سے ڈنکے کی چوٹ پہ اور بغاوت کر کے اللہ تعالیٰ کی حیا کیے بغیر موبائل پہ اور حرام ریلیشن شپس میں اور ڈرگز میں اور سود میں اور جھوٹ بولا کرتے تھے اور منہ سے گالی گلوچ دیا کرتے تھے، میں وہ ہوں. اور یہ کہے گا I don't know much about you, but you were very quick in doing bad deeds and you were very slow in doing good deeds. اور جو پچھلا نیک انسان ہوگا، میں آپ کو بتانا بھول گیا، وہ کہے گا کہ I don't know much about you, but you were very quick in doing good deeds and you were very, very slow in doing bad deeds. واللہ میں اور آپ آج صرف یہ اپنا احتساب کر لیں کہ میں نیک اعمال میں جلدی کرتا ہوں یا نہیں کرتا. میں نیک اعمال میں تیزی کرتا ہوں کہ یار چلو جلدی سے کر لو، اور گناہوں سے بچتا ہوں اور میں تاخیر کرتا ہوں یا نہیں کرتا. یا میں ان ان لکی اور لوزرز میں سے ہوں کہ جو نیک اعمال تو بڑے آہستہ سے، بڑے لیتھارجکلی، بڑے ایزی پیزی ہو کے کریں، آرام سے کہ یار دیکھی کر لیں گے، کبھی کبھی کر لے کبھی نہ کر. لیکن گناہوں میں جب دوست آئیڈیا دے کہ یار جگر چل یہ کام کرتے ہیں، لالے کی جان چل وہاں چلتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، آلویز ریڈی. ایسے لوگوں میں سے تو نہیں ہوں، بچے ایسے لوگوں میں سے. اور پھر اس شخص پہ ایک انسان مسلط کیا جائے گا جو کہ اندھا ہے، گونگا ہے اور بہرا ہوگا. یہ ایک ایسے ہتھوڑے کو لے کے آئے گا کہ تمام انسان اور تمام جنات مل کے اس کو ہلانا چاہیں، اٹھانا چاہیں، وہ نہیں اٹھا سکیں گے اس کو. لیکن this person will hit him with his hammer.
اور یہ مٹی مٹی اور ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اور یہ اتنا چیخے گا اور چلائے گا کہ تمام مخلوقات اس کی آواز سنیں گی سوائے جن و انسان کے۔ یہ تمام ڈیٹیلز ایک حدیث میں آتی ہیں، authentically narrated by براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اس کو عذاب دیا جائے گا، قبر کا عذاب، مختلف عذاب، یا سلام، یہ فزیکل ٹارچر۔ اور پھر اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی جس میں سے اچھی ہوائیں نہیں آئیں گی، صرف دکھایا جائے گا کہ اگر تو نیک اعمال کر لیتا، اگر تو نمازیں پڑھ لیتا، اگر تو اچھے اخلاق کا ہوتا، اگر تو ماں باپ کی نافرمانی نہ کرتا، اگر تو حرام نہ کماتا نہ جھوٹ بول کے، تو تیری یہ جگہ ہوتی جنت میں، اتنی عائشوں میں ہوتا تو۔ لیکن تو نے کیا کیا؟ تو نے گناہ کیے، اب تیرا جہنم میں یہ جگہ ہوگی، اور وہاں سے اس کے لیے جہنم کا کی جو ہے وہ گرم لو اور ہوا آئے گی جو کہ اس کو جلائے گی، اور اس کو عذاب دیا جا رہا ہوگا، فزیکل ٹارچر اور سائیکولوجیکل مینٹل ٹارچر۔ یا اللہ، اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر۔ اور پھر یہ چیخے اور چلائے گا، یا اللہ کبھی قیامت کا دن نہ آئے، یا اللہ کبھی قیامت کا دن نہ آئے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اب حالات بہتر کی طرف نہیں جائیں گے بلکہ مزید ورس ہوتے جائیں گے۔ اس لیے یہ سورہ ملک پڑھا کریں رات کو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی عادت بنا لیں، تہیہ کر لیں، آج ارادہ کریں کہ میں کبھی رات کو نہیں سوں گا سوائے ان 30 آیات کو پڑھے بغیر، اور اس کو اتنا پڑھیں کہ آپ کو یاد ہو جائے اور پھر آپ یاد کر کے پڑھا کریں۔ کہ جو شخص سورہ ملک کی رات کو سونے سے پہلے تلاوت کرتا ہے اس پہ قبر کا عذاب نہیں ہوگا۔ سورہ ملک کی تلاوت کیا کریں۔ تو قبر میں جب اس کی یہ ایک زندگی ہوگی، یہاں پہ یہ بھی برزخ کی لائف ہے۔ ایگزامپلز آف ریوارڈ ان دا گریو کیا کیا ہے؟ ہی ول سی ہز پلیس ان ہیل فائر، لیکن یہ جو ریوارڈ بیسکلی ہے کہ لیکن اس نے نیک اعمال کیے، یہ وہ دیکھے گا، اس کو سیٹسفیکشن ملے گی۔ اگر تم برے اعمال کرتے تو وہاں جاتے، کہ تم نے نیک اعمال کیے تو تمہاری جنت میں یہ جگہ ہے۔ ایک فزیکل ایمنس سیٹسفیکشن کی، شکر ہے اللہ تو نے مجھے اس جگہ سے بچایا ہے اور مجھے یہاں پہ ڈالا ہے۔ اور اس کے لیے قبر میں لائٹ ہوگی، نور، لائٹ بھر دی جائے گی اس کے لیے اپنے ایمان کے حساب سے۔ کچھ کی بہت لائٹ ہوگی، کچھ کی کم، کچھ کی اس سے کم، اور کچھ کی اتنی صرف لائٹ ہوگی کہ ہلکا سا اس میں ایمان کا ذرات ہوئے کہ اس کا جو ہے نا یہ ٹو، صرف ٹو چمکے گا بیکاز آف لائٹ اینڈ بیکاز آف جو ہے یہ مینلی اس پہ اتنی لائٹ ہوگی کہ صرف ٹو چمکے گا، کبھی کبھی بند ہو جائے، کبھی چمکے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے تھے نا مسجد جاتے ہوئے، یا یہ مطلقاً دعا پڑھی جا سکتی ہے، یہ دعا کرتے تھے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا ومن فوق نورا ومن تحت نورا ومن امام نورا ومن خلف نورا وعن یمین نورا وعن شمال نورا وفی فوق نورا وفی تحت نورا اللہم اجعل لی نورا اللہم اتمم لنا نورا اللہم اجعل فی دمی نورا۔ یہ تمام دعائیں کرتے تھے کہ اللہ میرے آگے پیچھے اوپر نیچے، میرے اندر میرے باہر، میرے لیے نور مکمل کر دے، کیونکہ نور ان لوگوں کے لیے ہوگا جو نیک اعمال کرتے ہیں، اور جو فجر اور عشاء کے اندھیرے کی نمازیں پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں ان کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نور کی بشارتیں ہیں۔ اور قیامت کے دن یہ لوگ کفار یا منافقین کہیں گے نقتبس من نورکم، ہمیں کچھ اپنے نور میں سے کچھ لائٹ دے دو پلیز، ہم تمہارے ساتھ ہوا کرتے تھے، کچھ تو دو۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، لوگ کہیں گے کہ مڑ جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ اور نور کو پیچھے جا کے ڈھونڈو، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تمہارے پاس۔ اور پیچھے جو ہے نا جیسے مڑیں گے یہ لوگ تو اگلے نیک لوگوں کے بیچ میں اور ان کے بیچ میں ایک حجاب، ایک دیوار قائم کر دی جائے گی، اس سے آگے رحمت ہوگی، اس سے پیچھے عذاب ہوگا۔ سو نور کی دعا کیا کریں اپنے لیے، اور اندھیرے کی نمازوں کے لیے اٹھا کریں اور پڑھا کریں، اور مسجد جایا کریں۔ اور تیسرا اجر، اس کی قبر وسیع کر دی جائے گی، روضۃ من ریاض الجنہ۔ چوتھا اجر، اس کی قبر میں اس کو ڈیپ اور کمفرٹیبل سلیپ دی جائے گی۔ قرآن میں سورہ یاسین میں کیا آتا ہے؟ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، یہ کس نے ہمیں اپنی نیند سے اٹھا دیا؟ یہ کون لوگ ہیں جس نے ہمیں اپنی نیند سے اٹھا دیا؟ یہ لوگ آرام سے سو رہے ہوں گے قبر میں۔ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ تھا اور مرسلین نے، یعنی مرسلون جو کہ انبیاء تھے، رسول تھے، انہوں نے سچ بولا۔
اور کچھ لوگوں کی روحوں کو قبر کی زندگی ان کی کیسی ہوگی کہ ان کی روحوں کو سبز پرندوں میں ڈال دیا جائے گا جو جنت میں گھومتے پھریں گے. اللہ اکبر. یہ شہداء کی روحیں ہوں گی, یہ شہداء کی روحیں ہوں گی. کچھ لوگوں کی قبر کو ٹھنڈا اور گرین بنا دیا جائے گا, روضۃ من ریاض الجنہ. کچھ اور لوگوں کو جو قبر میں کیا ہوگا کہ ان کے جو نیک اعمال ہیں وہ انسان کی شکل میں آ جائیں گے. کچھ لوگ کو یہ دیا جائے گا, یہ پریویلیج دیا جائے گا کہ وہ نماز اور نوافل اور قرآن کی تلاوت کر سکیں قبر میں اور نماز پڑھ سکیں. اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ تم اگر میرے ساتھ چلتے بیت المقدس کی طرف تو میں تمہیں دکھاتا ریڈ ماؤنٹین, موسیٰ علیہ السلام کی قبر, وہاں پہ وہ ان کی قبر تمہیں میں دکھاتا جس کے اندر وہ نماز پڑھ رہے ہیں. اور انبیاء اور نیک لوگ جس کو اللہ تعالیٰ چاہے ان کو اللہ اجازت دیتے ہیں کہ تم آپ اپنی قبر میں اللہ کی بات کریں. لیکن یہ بات جان لیں, یہ بڑا عقیدے کا مسئلہ ہے, اس میں دھیان کر لیں کہ ان کا اس دنیا کی زندگی سے کوئی کنیکشن نہیں ہے. یعنی ہم ان سے سوال نہیں کر سکتے, وہ ہماری باتوں کو نہیں سن سکتے, ہم ان سے مانگ نہیں سکتے, وہ شرک میں آ جائے گا. We cannot ask any one of them. ان کا تعلق وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایز اے ریوارڈ دیے کہ آپ یہاں پہ نمازیں پڑھنا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بولے اعوذ باللہ جو لوگ آج کل کہتے پھرتے ہیں کہ وہ تو قبروں میں ہماری بات سنتے ہیں اور ہمیں نوازتے ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. یہ اللہ کی طرف سے ایک ریوارڈ ہے. اسی طرح سے ایک اور ریوارڈ کہ ان کو اسپیشل ڈریس دیا جائے گا, اسپیشل کورنگ دی جائے گی جو کہ وہ پہنیں قبر میں. اور قبر کے جو پنشمنٹس ہیں ان میں کیا کہ وہ اپنی جگہ جہنم میں تو دیکھیں گے کہ ہم نے یہاں پہ جانا ہے, اور اس سے وہ سائیکولوجیکلی ٹارچر میں آئیں گے اور اس سے پریشان ہوں گے. اور جنت میں بھی جگہ دیکھیں گے کہ کاش اگر ہم نیک اعمال کرتے تو جنت پہ ہم یہاں پہ ہوتے. اف اللہ, اتنا بڑا ریگریٹ, اتنا بڑا ٹارچر آج تک کسی نے فیس کیا ہوگا کہ اگر ہم نیک اعمال کر لیتے تو ہم وہاں ہوتے, لیکن اب ہم نے نہیں کیا اور اب ہم وہاں جا رہے ہیں. We have missed this. We have missed this. اور قبر کا ٹائٹ ہونا, اور جہنم کا کھڑکی کھلا ہونا, اور وہاں سے جہنم کی آگ اور جہنم کی لو اور اس کا آنا, اور اندھیرے کا ہونا. ان کے لیے کوئی اندھیرا نہیں ہوگا, روشنی نہیں ہوگی, اندھیرا ہوگا. اور ان کو ہیمر سے مارا جائے گا, اور ان کا بستر بھی آگ کا بنا ہوگا, اور ان پہ مختلف جانور مسلط کیے جائیں گے ان کو عذاب دینے کے لیے. سورہ ملک پڑھا کریں, سورہ ملک کی تلاوت کیا کریں. اس سے خیر بہت سارے قبر کے عذاب ہیں, اور بھی عذاب ہیں کہ لوگوں کو کس طرح سے خون کے ریور میں ڈالا جائے گا اور اس پہ پتھر پھینکے جائیں گے, اور کس طرح سے لوگ جو ہے نا وہ عذاب کا شکار ہوں گے. وہ ہم انشاءاللہ کسی دن ڈیٹیل میں بات کریں گے. قیامت کے دن کے ناموں میں سے قیامت کے دن کیا نام ہے؟ یوم القیامہ. یوم القیامہ, قیامت کا دن, اس کا ایک نام القیامہ, کہ قیام کرنے کی جگہ. اور آپ کو پتہ ہے ہم جو اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے عبادت بنائی ہے نا, ہم جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اللہ اکبر کندھے سے کندھے ملا کے لائن میں سیدھے ہو کے قبلے کی طرف ڈائریکشن فیس کر کے, یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ریمائنڈ کرا رہے ہیں کہ ایک دن آئے گا کہ تم نے اللہ اپنے میرے سامنے اللہ رب العالمین کے سامنے صف میں حفاتن عراتن غرلا, ننگے پاؤں ننگے جسم اور انسرکمسائزڈ تم نے کھڑا ہونا ہے اور اپنے رب کے سامنے فیس کرنا ہے. اور یہ تیاری کر لو آج اپنے رب کو فیس کرنے کی اور حساب دینے کی. اور ہم دعا کرتے ہیں یا رب جس طرح سے آج ہم کمفرٹیبل ہیں اور سکون اور کمفرٹیبل کے ساتھ آپ کے سامنے نماز پڑھیں اور کھڑے ہیں, یا رب قیامت کے دن ہمیں بھی یہ اطمینان قلب نصیب فرمانا. یوم الدین, دین کیا ہوتا ہے؟ الدین. اللہ کی مثال نے کیا فرمایا؟ جو دعا ہے اللہ من اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وصلاع الدین وغلبۃ الرجال. اور مجھے مختلف ہم, حزن, انزائٹی, ڈپریشن, عجز والکسل, عاجزی سے اور سستی سے بچا, وصلاع الدین, اور ڈیٹ قرض سے بچا. تو مینلی یو ہیو ٹو ریپے دا ڈیٹ, جس سے آپ نے قرض لیا ہے آپ نے اس کو واپس پے کرنا ہوتا ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو لوگوں نے جو قرض دیا یعنی صدقہ خیرات کیا, نیک اعمال کیے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو ان کا واپس بدلہ دیں گے. اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو برا قرض دیا یعنی برے اعمال کر کے بھیجے آگے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو اس کا بدلہ دیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بار بار جو ہے نا یہ بتا رہے ہیں کہ ریڈی ہو جاؤ. یوم الحساب اس کا ایک نام ہے, قیامت کے دن کا, اس دن حساب دیا جائے گا. اور حساب کس چیز کا؟
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسہم، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے نفوس خرید لیے، واموالہم بان لہم الجنہ، اور ان کے مال خرید لیے جنت کے عوض۔ ہمارے نفوس ہمارے نہیں ہیں، واللہ ہم جو چاہیں وہ نہیں کر سکتے، یہ اللہ نے خرید لیے ہم سے۔ اگر ہم مومن ہیں تو ہم نے وہ کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور اس کا اللہ تعالیٰ حساب دیں گے ہمیں۔ پیمنٹ جو ہے وہ کی جائے گی قیامت کے دن، یوم الحساب، یوم النشور، جس سب کو کھڑا کیا جائے گا۔ الصاخہ التامۃ الکبریٰ، یوم الحشر، یوم التناد، القارعہ، الواقعہ، الحاقہ، یوم الفصل، یوم الجمع، جس دن جمع کیا جائے گا لوگوں کو، مختلف نام ہے، یوم الخلود، یوم الوعید، یوم الخروج، الآزفہ، مختلف نام ہے اس کے، دار القرار، الساعہ، یہ مختلف نام ہے قیامت کے دن کے۔ تو ہمیں اس دن کی تیاری کرنی ہے۔ Now the point is, I just want to, I'm above time, like I just want to end this session. And I have given lectures on the Day of Judgment, جس کا ٹائٹل تھا I think 50,000 years، اور میں نے لیکچر دیا ہوا ہے جنہ پہ بھی اور جہنم پہ بھی۔ You can go to my YouTube channel and search for it. Briefly، انسان جب اپنی قبر میں سے کھڑا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس زمین کو ایک ڈفرینٹ کریشن دے دیں گے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، اس دن زمین کی الگ کریشن ہوگی۔ It will be silver as plain as and white, as plain as anything, as silver as shining silver، اور اللہ تعالیٰ اس کو آسمان سے اس پہ نازل کریں گے ایک لیکوڈ جو کہ وائٹ فلوئڈ فارم کا ہوگا۔ ایک قبر سے 70 لوگ کھڑے ہوں گے اور بھاگنے شروع کر دیں گے، حفاتن عراتن غرلا، ننگے پاؤں، ننگے جسم، ختنہ ان کا نہیں ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کو سبحان اللہ جو ان کا جسم کا لوتھڑا جو کہ بچپن میں کاٹ کے پھینک دیا گیا تھا، اللہ ان کو وہ بھی واپس کر دیں گے۔ تمہارا ہم نے یہ بھی ضائع نہیں کیا، واپس لو۔ تم کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کھڑا کس طرح کریں گے، یہ بھی واپس لو، جاؤ اور کیا مانگتے ہو تم۔ اور انسان کھڑا ہوگا اور اس کے ساتھ 2 فرشتے ہوں گے، ایک ہوگا وجاءت کل نفسہ مع سائق و شہید، ہر نفس، ہر انسان کیسے آئے گا، ایک سائق اس کے پاس ہوگا، یعنی اس کو ہانپنے والا، بھگانے والا، ڈائریکشن میں لے جانے والا یہ فرشتہ ہوگا، اور شہید جس کے آنکھ میں ایک کتاب ہوگی جو کہ اس پہ گواہ ہوگا، اور یہ فرشتے اس کو ایک جگہ پہ لے کے آئیں گے۔ خیر وہ لمبا ٹاپک ہے جس میں انسان کھڑا ہوگا اور سورج سوا نیزے پہ ہوگا، اور وہ اپنے قدموں کو ہلا نہیں پائے گا جب تک وہ 5 سوالات کا جواب نہ دے دیں۔ کچھ لوگ الٹے اپنے سروں پہ کے بل ہوں گے، کچھ لوگ چونٹیوں کے جتنے ہوں گے جو تکبر کرتے تھے، کچھ عورتیں کرس لباس پہنا ہوگا جو کہ قاسیات عاریات مائلات ممیلات، جو کہ مائل ہونے والی اور مائل کرنے والی، بڑے پولائٹلی، بڑے اچھے انداز میں بولنے والی نامحرم مردوں کے ساتھ، اور جو کہ کپڑے ایسے ٹائٹ پہنتی تھیں ایز اف they don't cover anything، وہ کرسڈ لباسوں میں ہوں گی۔ کچھ لوگ اپنے کندھوں پہ اونٹ، بیل، خچر، زمینیں، گاڑیاں لے کے پھر رہے ہوں گے جنہوں نے چوریاں کی تھیں۔ کچھ لوگ بڑی بڑی اونچی اونچی گردنوں والے ہوں گے جو اذان دیا کرتے تھے۔ کچھ لوگ نور کے ممبروں پہ ہوں گے جو اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کیا کرتے تھے۔ انسانیت سورج کے نیچے ہوگی۔ 7 کیٹیگری کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ 7 یظلہم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، مختلف لوگ ہوں گے وہ جو کہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ تو اس طرح کے مختلف لوگ ہوں گے۔ سب سے پہلے جو چیز اللہ تعالیٰ جس کا حساب دیں گے نماز سے بھی پہلے، وہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے این المتحابین فیہ، این المتجالسین فیہ، این المتزاورین فیہ، یظلہم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو میری رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے تھے؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو میری رضا کے لیے آپس میں ملتے تھے، میری رضا کے لیے آپس میں بیٹھا کرتے تھے، ایک دوسرے کی زیارت کرتے تھے؟ کہاں ہیں وہ لوگ؟ اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے اللہ کو وہ لوگ بڑے پسند ہیں جو آپس میں اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا، رجلان تحابا فی اللہ،
اجتمع علیہ وتفرق علیہ، اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے تھے وہ لوگ جو ملتے اللہ کی رضا کے لیے تھے اور جڑتے اللہ کی رضا کے لیے تھے. یہ لوگ ان کو دیا جائے گا. پھر نماز کا حساب کیا جائے گا اور مختلف حساب کتاب، اور حساب کتاب سے پہلے بلکہ سبحان اللہ لوگ آپس میں چیخ اور چلا رہے ہوں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرشتے ان کو جو ہے نا وہ ہانپ رہے ہوں گے اور حساب نہیں شروع کیا جا رہا ہوگا. اینڈ دے ول گو ٹو پروفٹس، اور تمام پروفٹس کے پاس جائیں گے حتیٰ کہ وہ فرسٹریٹ ہو جائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر رکھیں گے سجدے میں اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری کائنات کو دکھائیں گے کہ یہ ہیں میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم ہیں ان کی امتی جنہوں نے بالکل ترک کر دیا ان کی سنتوں کو. اللہ تعالیٰ کہیں گے یا محمد ارفع رأسک، اپنے سر کو اٹھائیں، سل تعتق، سوال کریں آپ کو دیا جائے گا، وشفع تشفع، آپ شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. اور پھر اللہ کے نبی کہیں گے یا رب امتی امتی، یا رب میری امت کو بچا لے، یا رب میری امت کو بچا لے. اور پھر حساب کتاب شروع کیا جائے گا، اور مختلف کیٹیگریز ہیں وہ میں نے اس لیکچر میں تمام بتائی ہیں. اٹس اے لیکچر آن دا ڈے آف ججمنٹ، اور آئی تھنک اس کا ٹائٹل ہے 50,000 years، اس کی ڈیوریشن یہ ہوگی. اور پھر کفار جہنم میں، منافقین کا حساب اللہ تعالیٰ اپنی یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کو ظاہر کریں گے اور دعوت دی جائے گی، لیکن منافق فلا یستطیعون، وہ استطاعت نہیں رکھیں گے سجدہ کرنے کی. کیوں؟ کیونکہ وہ نماز دنیا میں نہیں پڑھتے تھے، ان کو قیامت کے دن نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملے گی. وہ چیخیں گے چلائیں گے یا رب ہمیں نماز پڑھنے دے، وہ کہیں گے اب نہیں. اللہ تعالیٰ کہیں گے اب نہیں. منافقین کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امتی آئیں گے جو کہ جن کے اعضاء وضو کے چمک رہے ہوں گے، اور اللہ کے نبی اپنے امتیوں کو پہچانیں گے وضو کے اعضاء سے. امیجن ہم وضو ہی نہیں کریں تو پھر اعضاء کیسے چمکیں گے؟ ہم 5 دن میں وضو کرنا یا نمازیں پڑھنا فرض ہیں، اور ہم پڑھیں 2 یا 3 یا 4، کیا بنے گا ہمارا؟ تو اللہ کے نبی پہچانیں گے. حوض کوثر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی، اور کچھ لوگوں کو فرشتے روک دیں گے. اللہ کے نبی کہیں گے میرے امتی ہیں ان کو آنے دو. فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے آپ کے دین کو بدل دیا تھا، یہ لوگ بدعات انوویشنز کا شکار ہو گئے تھے، یہ لوگ مختلف عیدیں مناتے تھے، مختلف جو ہے نا ناز و نیاز کرتے تھے، مختلف چیزوں میں انوالو ہو گئے تھے، انہوں نے آپ کے دین کو بدل دیا تھا. اللہ کے نبی کہیں گے سحقن سحقن، ان کو دور لے جاؤ مجھ سے، ان کو دور کر لو مجھ سے. اور پھر وہاں سے پل صراط آئے گی. یا سلام، پل صراط. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تم میں سے ہر شخص اس پہ گزرے گا، یہ اللہ کی طرف سے ٹھوس اور پکا فیصلہ ہے. ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، صرف اللہ تعالیٰ متقیوں کو وہاں سے نجات دیں گے. وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَثِيًّا. صحابہ کو جب یہ آیات انہوں نے سنی نا، حضرت عائشہ کہتی ہیں تمام کے تمام صحابہ رونے شروع ہو گئے، ایک بھی نہیں ان میں سے باقی بچا جو خاموش رہا، بلکہ تمام رونے شروع ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ ان کو یقین تھا قیامت کے دن پہ کہ ہم سب نے گزرنا ہے. اور الصراط جو ہے اٹ از thinner than a hair, sharper than a sword, it's long. جہنم کے عین اوپر ہے، اس کے ہارنز اور تھارنز ہیں جو کہ انسان کو پکڑ کے جہنم میں ڈالتے ہیں. لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دوست ہوں گے نا، خلیل الرحمن ہوں گے، وہ اس آگ کے اوپر سے ایسے گزریں گے جیسے بجلی چمکتی ہے، اور ان کو وہ آگ ان پہ کیسا اثر کرے گی؟ جیسے ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں تھے نا، یا نار کونی بردم وسلام علی ابراہیم، جسے ابراہیم کو اس آگ نے چھوا نہیں تھا، ایسے لوگوں کو بھی آگ نہیں چھوئے گی اور وہ نکل جائیں گے وہاں سے. کچھ لوگ ہوں گے جو تیز گیلپنگ ہارس کی طرح نکل جائیں گے وہاں سے، کچھ لوگ ہوں گے جو تیز کیمل کی سپیڈ پہ نکلیں، کچھ لوگ بھاگتے بھاگتے، کچھ لوگ چلتے چلتے، کچھ لوگ گھسیٹتے گھسیٹتے، کچھ لوگ وہاں پہ کٹس اور بروزز اور چوٹوں کے ساتھ اپنے آپ کو رگڑتے رگڑتے نکلیں گے، اور کچھ لوگ جہنم میں نیچے گر جائیں گے اس میں، والعیاذ باللہ، اللہم اجرنا من النار. تو یہ ہوگی، اس پہ ہم سب نے گزرنا ہے. اور یہ جو اس کے اوپر سے گزرنا ہے نا، یہ اندھیرے میں ہوگا. یہ مت سمجھے کہ آگ جل رہی ہے اور بڑی لائٹ ہے. وہ جو آگ ہے نا جہنم کی آگ، اٹس ناٹ لائک دس فائر. حدیث میں آتا ہے، آتھینٹک حدیث، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو اٹ واز
previously it was yellow in color. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آگ کو 1000 years کے لیے جلایا، مزید بھڑکایا. It turned red in color. پھر مزید 1000 years کے لیے بھڑکایا اور جلایا. It turned white in color. And then he burned this fire for مزید 1000 years and it turned black in color. And now the fire of Jahannam is black in color. Just imagine this. اور اس کالی آگ کے اوپر، اندھیرے کے اوپر یہ ایمان کا نور اور روشنی ہوگی جو کہ اس پل صراط سے گزارے گی. اگر وہ نہ ہوا واللہ پھر گر جائیں گے. یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وایمانہم وبایمانہم. مومنوں اپنے نور ان کو گھیرے ہوئے ہوگا اور آگے پیچھے ان کے نور ہوگا. بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانہار. اللہ کہیں گے تمہارے لیے آج اس نور کی وجہ سے بشارت ہے، تمہارے لیے جنت میں باغات اور نہریں تیار ہیں. خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم. یہ بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے. لیکن منافقین جو ان کے ساتھ ساتھ یہاں تک پہنچ گئے ہوں گے، یوم یقول المنافقون والمنافقات، منافقین مرد اور عورتیں کیا کہیں گے؟ للذین آمنوا انذروا، کہیں گے کہ سبحان اللہ، تمہارے جو ایمان والے مرد اور عورتیں ہوں گے ان سے کہیں گے کہ ہمیں کچھ اپنا نور دے دو. نقتبس من نورکم، اپنے نور میں سے کچھ حصہ کائنڈلی دے دو، ہم نے بھی گزرنا ہے یہاں سے. کہ لرجیو وراءکم فالتمسوا نورا، اب پیچھے پلٹ جاؤ، وہاں نور ڈھونڈو. اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ فضرب بینہم، اللہ تعالیٰ ان کے بیچ میں بسور لہو باب باطنہ فیہ رحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب. اللہ تعالیٰ ان کے بیچ میں ایک دیوار قائم کر دیں گے، ایک پارٹیشن ڈال دیں گے جس کے سامنے مومنوں کی طرف تو رحمت ہوگی اور پیچھے عذاب ہوگا، اور وہ اس عذاب میں گر کے مر جائیں گے. اور جو لوگ وہاں سے گزر جائیں گے، ابھی بھی حساب ختم نہیں ہوا، ابھی بھی جنت نہیں آئی، ابھی کنترا ہوگا. یہ کنترا وہ جگہ جہاں مسلمان کا آپس میں حساب ہوگا، مسلمان کے ساتھ. اللہ کی فرمایا میرے امتیو، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ مفلس کون ہے؟ میری امت کا مفلس کون ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ جس کے پاس درہم اور دینار تھے اور اس نے بزنس میں یا ٹرانزیکشن میں یا گوا دیے اس میں، یعنی ہی لاسٹ آل آف دیم. نہیں، مفلس وہ نہیں ہے. فرمایا میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو کہ قیامت کے دن بڑے بڑے اعمال لے کے آئے گا، لیکن اس نے کسی پہ ظلم کیا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی پہ زیادتی کی ہوگی، کسی کو تانا دیا ہوگا، کسی کی چغلی کی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا. قیامت کے دن لوگ آئیں گے، اس کی نیکیاں لیتے جائیں گے، لیتے جائیں گے، لیتے جائیں گے، حتیٰ کہ وہ خالی ہو جائے گا. پھر بھی کچھ لوگ کھڑے ہوں گے اور ان کے گناہوں کو اس کے کندھے پہ ڈال دیا جائے گا، اور یہاں سے وہ شخص جہنم میں جائے گا. یہاں تک پہنچنے کے بعد بھی یا اللہ وہ جہنم میں چلا گیا. بالکل جنت اب قریب ہے، اب سامنے ہے، لیکن پھر بھی یہاں سے وہ جہنم میں چلا جائے گا. تو اس لیے ایسے لوگوں میں سے مت بڑھیں جو جھوٹ بول کے پیسے کمائیں، جو لوگوں پہ زیادتی کریں. زیادتی کرنے والے میں سے نہ بنیں. لوگ کیا کرتے ہیں؟ زیادتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، نیک اعمال بھی اکٹھے کر رہے ہیں. یہ کنترا پہ پکڑے جائیں گے اور لوگوں کی لائنیں ہوں گی اور لوگ کھڑے ہوں گے ان کی نیکیاں لینے کے لیے، حتیٰ کہ اپنے گناہ ان پہ ڈال کے وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. اللہ ہمیں بچائے. اور پھر جہنم میں لوگ وہ چلے جائیں گے. اور جہنم I gave a lecture on hellfire، وہ سن لیں انشاءاللہ. لیکن جہنم کا جو one of the biggest tortures is اللہ انہم عن ربہم یومئذ لمحجونون. وہ لوگ اس دن اپنے رب سے پردے میں ہوں گے، وہ اپنے رب کو کبھی نہیں دیکھ پائیں گے. جو جہنمی ہوں گے ان کے لیے ایک بہت بڑا ٹارچر یہ ہوگا کہ انہوں نے اپنے خالق و مالک کو آج تک وہ دیکھ ہی نہیں پائے. وہ اس رب کو جان ہی نہیں پایا، نہ دیکھ پائے جنہوں نے ان کو پیدا کیا، اور جو کہ جس نے بنایا اور جس نے جنت اور جہنم تیار کی، وہ دیکھ ہی نہیں پائیں گے اسے. اور پھر اس کے بعد عذاب ہی عذاب ہوگا. لیکن جنتی، اللہ اکبر، کنترا کے بعد آگے اسکارٹ ہوگا، آگے پروٹوکالز ہوں گے. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. ان کو اسکارٹ کر کے، ان کو سواریوں پہ لائنز بنا کے جنت میں لے جایا جا رہا ہوگا. حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ. جب تک جنت کے دروازے کے پاس آئیں گے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور پوچھا جائے گا کون؟ کہا جائے گا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہا جائے گا کہ آپ کے لیے ہی حکم دیا گیا ہے، آپ کے لیے ہی یہ ہمیں امر دیا گیا ہے کہ آپ کے علاوہ کسی اور کے لیے دروازہ نہ کھولا جائے، نہ اس سے پہلے کوئی داخل ہوا آپ سے پہلے، آپ سب سے پہلے داخل ہوں گے، اور پھر آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ اور نیک متقین صدیقین شہداء صالحین، ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور پھر وہ جنت میں کیسے جائیں گے؟ ایز اف دے نو دیئر ہاؤسز ایزیلی، جیسے ہمیں یہاں سے ہم نکلے تو ہمیں اپنا گھر پتہ ہے نا کہاں پہ ہے، دے نو دیئر ہاؤسز ان جنہ۔ اللہ اکبر، and Jannah is beautiful, we cannot imagine. I gave a whole lecture on Jannah, do listen to it. دور سے ان کو چمکتے ہوئے روشنی نظر آ رہی ہوگی، وہ پوچھیں گے یہ کون ہے؟ کہا جائے گا کہ یہ جنت میں آپ کی جو وائف ہے وہ مسکرا رہی ہے اور بول رہی ہے، جب وہ مسکراتی ہے یہ روشنی آپ وہاں سے دیکھتے ہیں، اور اس کے لیے نعمتیں ہی دیکھتے ہیں۔ سب سے بڑی نعمت لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، ان کے لیے جنت میں جو ہوگا وہ ان کو ملے گا، وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، اور ان کو کچھ مزید بھی دیا جائے گا، کچھ اور بھی دیا جائے گا، اور وہ اور کیا ہے؟ وہ ذو العرش المجید اور فعال لما یرید کا دیدار ہے، وہ اللہ رب العالمین کا دیدار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کیا کرتے تھے، اور دعا کیا تھی؟ اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک الکریم وشوق الی لقائک، یا اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں اس لذت کا جو آپ کو دیکھنے سے ملتی ہے، آپ کے چہرے کو دیکھنے سے ملتی ہے، وشوق الی لقائک، اور آپ کی ملاقات کے شوق کا میں سوال کرتا ہوں۔ اس لیے ہمیں بھی دعائیں کہنی چاہیے، ایک نہ دعا کثرت سے کیا کریں، یہ دعا کثرت سے کیا کریں۔ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین ان تغفر لی وترحمنی، یا اللہ میں آپ سے نیکیوں کا سوال کرتا ہوں اور گناہوں سے بچنے کا سوال کرتا ہوں، وحب المساکین، اور مساکین کی محبت کا سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھے معاف کر دیں اور میرے پہ رحم فرمائیں۔ وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ قَوْمٍ تُصِيبُنِي فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونِينَ، یا رب اگر آپ کسی قوم کو فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کریں نا تو مجھے اس سے پہلے ہی وفا دے دیجیے گا، اس فتنے میں داخل ہونے سے پہلے۔ اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک، میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں اور نیک اعمال کی محبت کا سوال کرتا ہوں، اور ان لوگوں کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو کہ مجھے آپ کی محبت کے قریب کرتے ہیں۔ تو میں اس دعا سے آج کا لیکچر ختم کروں گا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی اپنی محبت نصیب فرمائیں اسی دنیا میں، کیونکہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان فی الدنیا لہا جنہ ما لم يدخلها لم يدخل جنت الاخرہ، اس دنیا میں بھی نا ایک جنت ہے، in this world there is a paradise، ما لم يدخلها لم يدخل جنت الاخرہ، جو دنیا کی جنت میں داخل نہ ہو سکا وہ آخرت کی جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا، اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ سے محبت اور اس کی عبادت کی جنت۔ تو اس جنت میں داخل ہو جائیں، اب یہ موقع ہے، اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور ہماری وہ رات قبر میں ہو، یہ اعمال کر لیں اور اللہ کی محبت کو اس دنیا میں پالیں، کیونکہ واللہ اس شخص سے کوئی بڑا خوش نصیب کوئی نہیں ہے جو کہ نیک اعمال کر کے جنت میں چلا گیا، اور اس شخص سے بڑا لوزر اور بدترین شخص کوئی نہیں ہے جو کہ اس دنیا میں ہی گھوم پھر کے اور تھوڑی سی عیاشی کر کے وہ جہنم میں چلا گیا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا فقد فاز، یہ کامیاب انسان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے جنتی انسانوں میں سے بنا لے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔